السلام علیکم جی. آرگنائزیشنل سائیکالوجی. We were almost in the middle of the course when we finished the last lecture. That was lecture number 20. We had been talking about in that lecture related to theories related to motivation. وہ کیا چیز ہے جو ایک آرگنائزیشن میں مردوں کو، عورتوں کو، کام کرنے والوں کو مائل کرتی ہے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی طرف، اور وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو ورکرز کو کام کرنے سے روکتے ہیں، جو ایک بیریئر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہی موٹیویشن کا ٹاپک ہے اور ہم اسی پہ پچھلے لیکچر میں بات چیت کر رہے تھے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماہرین نفسیات نے بہت تحقیق کے بعد، برسا برس کی تحقیق کے بعد اور بہت سے لوگوں کو آبزرو کرنے کے بعد، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے نظریات جو ہیں ان کو پیش کیا ہے تھیئریز کی شکل میں. ہم نے وہی تھیئریز جو ہیں وہ پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی. آج کچھ اور تھیئریز کا ذکر کریں گے اور ہم آپ کو جو ماڈرن تھیئریز ہیں، جو ریسنٹ ترین تھیئریز ہیں، جو سب سے زیادہ نئے نویلے خیالات ہیں، ان کا بھی آپ سے تعارف کرائیں گے. اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں، let us review what we have done in the last lecture. Quickly, if you remember, we talked about generally two things. Number one, we talked about what is motivation. In a general way, we had described it as a drive. In an organization, the driven elements are the elements that are called motivational factors. ہم نے کہا تھا اس ریفرنس میں کہ ماہرین نفسیات نے موٹیوز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. آپ کو یاد ہیں وہ دو حصے کون کون سے ہیں؟ پہلا، جن کو ماہرین نفسیات پرائمری موٹیوز کہتے ہیں، اور دوسرا جن کو ماہرین نفسیات سیکنڈری موٹیوز کہتے ہیں. پرائمری موٹیوز وہ ہیں، یاد ہوگا آپ کو، جو ہم دوسرے جانوروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ ہنگر، فیئر، سیکس، تھرسٹ. ایسی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پرائمری موٹیوز ہیں، جو ہم نے لرن نہیں کیے، جو ہمیں پیدائشی طور پہ ملے ہیں، جو فطرت کی، قدرت کی طرف سے ہمیں ملے ہیں. یہ پرائمری موٹیوز ہیں. پھر ہم نے کچھ ذکر کیا تھا سیکنڈری موٹیوز کا، اور سیکنڈری موٹیوز وہ ہیں جو ہم لرن کرتے ہیں، جو ہماری انوائرمنٹ ہماری کلین سلیٹ پر لکھتی ہے، وہ سیکنڈری موٹیوز بنتے ہیں. The need for power, achievement, status, all of these are examples of secondary motives or learned motives. ایک تو ہم نے یہ بات کی تھی پچھلے لیکچر میں. دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے تین اہم تھیئریز کا، نظریات کا ذکر کیا تھا related to motivation. آپ کو یاد ہے کون کون سے نظریات تھے وہ، اور انہوں نے کیا کہا تھا اپنے خیالات میں، نظریات میں ان لوگوں نے؟ پہلا نظریہ تھا یا تھیوری تھی that of Abraham Maslow. He talks of 5 motives in hierarchy. The bottom motive or the most important motive is the physiological need, and the top motive is the need for actualization. And in between there are the security motives and the love needs and the esteem needs. Then we talked about Herzberg's theory, who had said that motivation can be understood in an organization from the point of view of the context and the content of a job, what the person is supposed to do in an organization, what he is doing. ایک پینٹر کی جاب ہے کانٹینٹ کہ وہ پینٹ کرتا ہے. ایک فائنینس مینیجر کی جاب ہے کہ وہ ہی از ڈیلنگ ود کنٹرولنگ دی فائنینسز. ایک ایڈمنسٹریشن ہیڈ کی جاب ہے کہ وہ لوگوں کے
آنے جانے کا اور ان کے آرام کا اور ان کے کام کا خیال رکھتا ہے. دیز آر دی کانٹینٹس آف دا جاب. اینڈ دین دیر از دی کانٹیکسٹ آف دا جاب. اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کیا ہیں, کیا لوگ اس سے اچھی طرح سے پیش آ رہے ہیں, کیا وہاں پر زیادہ اسٹریسفل سچویشن تو نہیں ہے, کیا وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت, تکریم, محبت سے پیش آتے ہیں. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ. اور ہرزبرگ کی تھیوری کے مطابق, اس کے خیالات کے مطابق, کانٹینٹ اور کانٹیکسٹ, جس کو وہ سیٹسفائرز اور ڈس سیٹسفائرز بھی کہتا ہے, یہی دو مل کے ایک شخص کی یا تمام لوگوں کی موٹیویشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تیسری تھیوری ہم نے جو پڑھی تھی, جس کے بارے میں ہم نے آگاہی حاصل کی تھی, وہ تھی ایلڈرفر کی. اور یاد آیا آپ کو ایلڈرفر نے کیا کہا تھا؟ ایلڈرفر نے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ آرگنائزیشن میں موٹیویشن جو ہے وہ 3 چیزوں پہ منحصر ہے. ڈپینڈنٹ اپون 3 فیکٹرز اور ویریبلز. نمبر 1 E, number 2 R, and number 3 G. E relates to existence, R to relatedness, and G to growth. Existence means کہ وہ جو needs ہیں, جیسے ہنگر ہے, جیسے تھرسٹ ہے, جب وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو ایک حصہ موٹیویشن کا وہ ہے, ان نیڈس کی سیٹسفیکشن. دوسرا اس نے کہا تھا relatedness, the need for social affiliation, the need to be appreciated, the need to love. These are what he calls related needs, or the variable of relatedness. And the third that he said, the factor in motivation was what he called growth, the opportunity to do what one wants to do, the opportunity to get where one wants to get, to express one's desires and emotions and sentiments and creativity in a free and unhindered manner. This is the third element in Elderfer's theory. So these are the 3 elements in Elderfer's theory that determine motivation. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جو تھیوریز اور موٹیویشن پڑھ رہے ہیں یہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں. یہ بات ضرور مد نظر رکھیے تاکہ آپ کنفیوژن سے محفوظ رہیں, کیونکہ آپ نے موٹیویشن کو اور پیپرز میں بھی پڑھا ہوگا جس میں موٹیویشن جو ہے یا موٹیوز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. فرائڈ نے بھی ایک لمبی لسٹ دی ہمیں موٹیویشن کی, ایک میکڈوگل نے بھی ہمیں بتایا ہے, یونگ نے بھی ہمیں بتایا. انفیکٹ موسٹ پرسنالٹی تھیورسٹس ہیو ٹاکڈ اباؤٹ موٹیویشن, but we are not talking about those theories because we are talking about motivation only from the point of view of organizational psychology. اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کنفیوژن سے بچ جائیں گے کہ فرائڈ نے کیا کہا موٹیویشن کے بارے میں اور یونگ نے کیا کہا, وہ آپ کو کنفیوز کرے گا. فی الحال آپ دیکھیے کہ ہم جو موٹیویشن کا ذکر کر رہے ہیں اس پیپر میں, اس کورس میں, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو تھیوریز اور ریسرچ of motivation in context of organizational psychology only. چلیے یہ ذہن میں رکھیے اور آج کچھ اور تھیوریز کا ذکر کرتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی, یہ تھیوریز جو ہیں یہ ماہرین نفسیات نے کوئی کرسی پہ بیٹھ کے بنائی نہیں تھیوریز ہیں, بلکہ بہت آبزرویشن, مطالعہ, امپیریکل ریسرچ پر بیسڈ ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ محض گیس ورک نہیں ہے, اس میں تحقیق بھی شامل ہے. چلیے اگلی تھیوری کا مطالعہ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو وکٹر ورومز تھیوری. وروم says that there are 3 variables that are involved in motivation in an organization. اس کے خیال میں جیسے ایلڈرفر نے کہا تھا اسی طرح وروم بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے خیال میں 3 عناصر ایسے ہیں جن کے مکسچر سے, جن کے ملنے سے, جن کے بننے سے موٹیویشن جو ہے وہ ایک شخص میں پیدا ہوتی ہے. اور وہ کیا ہیں 3 عناصر؟ VIE. ابھی آپ کا اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں, لیکن VIE کو
یاد رکھنے میں آپ کو آسانی رہے گی. چلیے پہلا دیکھتے ہیں وی کیا ہے. وی ان برومز تھیوری از ویلنس. ویلنس از attraction or repulsions that a person feels in an organization. یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم ذکر کر رہے تھے فیلڈ تھیوری کا، پرٹیکولرلی کرٹ لیون کی فیلڈ تھیوری کا، جب ہم ذکر کر رہے تھے گسٹالٹ سائیکالوجی کا، پرٹیکولرلی جغرافیکل فیلڈ ورسز پرسپچل فیلڈ کا، تو ہم نے اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. یہ ذکر ہے جب ہم ہسٹری اینڈ سسٹمز میں گسٹالٹ اسکول اور گسٹالٹ اسکول کا ایک جو آف شوٹ تھا دیٹ از لیڈ بائی کرٹ لیون، جو آج کل ماڈرن سائیکالوجی میں، ماڈرن سائیکالوجسٹس کے خیال میں گروپ ڈائنامکس کا فادر سمجھا جاتا ہے. اس نے جو تھیوری پیش کی تھی، یہ وروم کی تھیوری جو ہے، اس ماڈرن تھیوری نے اس کرٹ لیون کی تھیوری سے ہی اپنی انسپریشن لی ہے. اب ذرا تھوڑا سا یاد کیجئے تاکہ آپ کا کنیکشن بھی آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کرٹ لیون نے گسٹالٹ اسکول میں کیا کہا تھا. کرٹ لیون نے کہا تھا دیٹ ہیومن بینگ ریئیکٹ ٹو the environment as they perceive the environment, and that reaction he calls locomotion. And he said that we are attracted to certain goals and we are repulsed from certain goals in our organizational view, in our perceptual field. Vroom bhi بالکل یہی بات کہہ رہا ہے in relation to his theory of motivation related to organizational psychology. The first element in his theory that he calls valence is the attraction or repulsion that a person feels in an organization related to the job, to the people, to the organizational context, to the organizational environment. ایک شخص کو آرگنائزیشن میں کچھ چیزیں پسند ہیں so he is attracted. ایک شخص کو آرگنائزیشن میں کچھ چیزیں ناپسند ہیں سو ہی از ریپلسڈ. اینڈ دس از واٹ ہی کالز، واٹ فروم کالز ویلنس، اٹریکشنز اور ریپلشنز. دیٹ از ون ایلیمنٹ ان ہز تھیوری دیٹ از دی بیسس آف موٹیویشن فار اے پرسن ان این آرگنائزیشن. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے، دوسرا جو ویریبل ہے، دیٹ از دی ویریبل آف انسٹرومینٹیلٹی اور آئی. Instrumentality relates to the process of achievement of what one is attracted to and the process of repulsion from what one does not like. Organization میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک شخص attracted ہے جن کی طرف، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وہ repulsed محسوس کرتا ہے. Instrumentality is the process by which attraction is achieved, those that a person is attracted to is achieved, and instrumentality is the reaction, the behaviors adopting which a person avoids things that he is repulsed from. So instrumentality relates to the process of avoidance or the process of achievement of repulsions and attractions. اور تیسرا ایلیمنٹ جو ہے، جو موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو آرگنائزیشنز میں اکارڈنگ ٹو ورومز تھیوری، از ایکسپیکٹینسی. ای ایکسپیکٹینسی از واٹ اے پرسن ایکسپیکٹس ٹو اچیو ان این آرگنائزیشن، واٹ اے پرسن ایکسپیکٹس دیٹ ہی وڈ اچیو بائی بینگ اٹریکٹڈ اینڈ واٹ ہی وڈ اچیو بائی اوائڈنگ. The expectations are the third element, the third variable that contributes to the overall motivation of a person. اس کی توقعات جو ہیں وہ بھی اس کے محرکات کا ایک حصہ ہیں. Vroom's theory then talks about V, I, E,
the attractions and repulsions called valence, the instrumentality, the way that person adopts to achieve those attractions and to avoid those repulsions, and the expectancy, what he expects he would receive by getting what he wants and by avoiding what he wants to avoid. These three elements, these three variables, valence, instrumentality, and expectancy, or for short VIE, are in Vroom's theory the source of motivation in a person, in an organization. We are motivated in an organization because of VIE. What do you think? Is he right? Let's go forward of this and let's take a look at another theory. This theory is called the Porter-Lawler model, as you can see on your television screens. The theory is actually an outcome of research of two gentlemen, one by the name of Lyman Porter and the other gentleman Edward Lawler. ان دونوں کے خیال میں کرٹ لیون اور وروم کی جو تھیوریز ہیں وہ بہت حد تک درست ہیں. کرٹ لیون کا جو پوائنٹ آف ویو تھا ان فیلڈ تھیوری، جس کا ہم گسٹالٹ سائیکالوجی میں ذکر کیا اور جس کا میں نے آپ کو کنیکشن دکھایا وروم کی تھیوری کے ساتھ، وہ اور وروم کی تھیوری جو ہے وہ پورٹر اور لاولر کے خیال میں دیٹ از دی بیسس آف موٹیویشن. لیکن یہ لوگ دونوں جینٹلمین جو ہیں، دونوں حضرات احزاب جو ہیں، یہ اس سے تھوڑا سا آگے بھی جاتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے دیٹ موٹیویشن کین بی انڈرسٹوڈ ان ٹرمز آف پرفارمنس and satisfaction. They put forward the view that performance and satisfaction is related to motivation. Simply stated, the higher the motivation, the better would be performance and the higher would be satisfaction. This is a simple statement of Porter-Lawler model. But they say it is not that simple. That motivation, as you can see, ایک شخص کی موٹیویشن جو ہے وہ اس کی پرفارمنس کو بہتر کرے گی. اگر ہماری کرکٹ ٹیم اچھی طرح سے موٹیویٹڈ ہے تو ہماری پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتی ہے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہیں کہ ان ٹیموں سے وہ میچ جیتیں. اس لیے دے آر ہائیلی چارجڈ اینڈ ہائیلی موٹیویٹڈ. اینڈ دیٹ از واٹ پورٹر لاولر ماڈل از proclaiming, is saying that motivation is related to performance. They also go ahead and say motivation and performance are then in turn related to satisfaction. But they add, as I said, this is a simple analysis of Porter-Lawler model. They add to it, and that addition is that the relationship between motivation, performance, and satisfaction is complicated, is added to, is subtracted from by certain other factors such as abilities, traits and perceptions of a person. میں آپ کو اس تھیوری کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ریسرچ ڈیزائن کی طرف بھی لے جانا چاہوں گا. اور جب ہم نے آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں میتھڈالوجی کی بات کی تھی تو میں نے آپ سے جو گزارشات کی تھیں میں آپ کے ذہن میں ان کا بھی چاہوں گا اعادہ کیا جائے. آپ نے ریسرچ میتھڈالوجی میں پڑھا ہوگا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ کافی ڈیٹیل سے اس چیز کا ذکر کیا تھا
وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہیں کانسیپٹس آف انڈیپینڈنٹ ویریبل, ڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ انٹرویننگ اور کنفاؤنڈنگ ویریبلس اور ماڈریٹنگ ویریبلس. یاد آیا آپ کو؟ آپ نے ریسرچ ڈیزائن میں بھی یہ پڑھا ہوگا سائیکالوجی میں, اور میں نے بھی آپ سے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی میتھڈالوجی کا جب ذکر کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ باتیں کافی ڈیٹیل سے بتائی تھی. انڈیپینڈنٹ ویریبلس جو ہیں وہ ہیں دے آر which are independent, which act upon the organism or a person or an organization. Dependent, یہ stimulus سمجھ لیجئے انہیں آپ. Independent variable کو آپ stimuli سمجھ لیجئے. اور dependent variable کون سے ہیں؟ Dependent variables وہ ہیں which emerge as a result of the impact of the independent variables. آپ ان کو ایسے سمجھ لیجئے کہ dependent variables are the responses, or dependent variable can be understood as the response. اور اسی ضمن میں ہم نے تیسری چیز کا ذکر کیا تھا, انٹرویننگ ویریبل. انٹرویننگ ویریبل وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان کا جو رشتہ ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پڑھائی پہ توجہ دینا چاہتے ہیں, آپ کا یہ خیال ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. آپ کا پڑھائی کی طرف توجہ دینا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, آپ کا اس کو سمجھنا اور اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا اس کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو فون کا بج جانا, کسی دوست کا آ جانا, وہ انٹرویننگ ویریبل کی ایک مثال ہے. آپ کو یاد آ گیا؟ ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. اسی کو پورٹر لاولر کی تھیوری کی طرف چلتے ہیں. پورٹر اور لاولر نے کہا تھا کہ موٹیویشن کا تعلق پرفارمنس اور سیٹسفیکشن سے ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پرفارمنس اور سیٹسفیکشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور موٹیویشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل آف موٹیویشن leads to the dependent variable of performance and satisfaction in Porter-Lawler model. Put simply, but put in more correct manner, there are certain intervening variables. And what are those intervening variables? Abilities, traits, and perceptions of a person. His ability helps to determine performance. His performance is related to his traits and his performance is related to his perceptions. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ایک کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ اس چیز سے اثر انداز ہوتی ہے کہ ان کے رائیولز, ان کے کمپیٹیٹرز کون ہیں. If they perceive their competitors to be somebody that they would like to beat, then their motivation is higher. And if they perceive their rivals to be somebody that they are not really pushed as much to beat as in the first case, then their performance is still affected. So what we are talking about is that perceptions and abilities and traits of a person influence, jeopardize, intervene in the relationship of motivation, performance, and satisfaction. So Porter-Lawler model puts forward the view that there is a relationship between performance and motivation and satisfaction, such that motivation influences, affects, determines performance and satisfaction, but this is not a direct relationship. It is influenced, this relationship of motivation and performance is influenced by other factors such as the abilities of a person. اگر ایک شخص میں ابلٹی نہیں ہے یا کم ہے تو اس کی پرفارمنس پہ اثر ہوگا, اس کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی, اور اس پرفارمنس کی افیکٹ کی وجہ سے
اس کی موٹیویشن جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو جائے گی. اور دوسری چیز, ایک شخص کے جو ٹریٹس ہیں, فار انسٹنس ہز بینگ این انٹروورٹ اور این ایکسٹروورٹ, وہ بھی اس کی پرفارمنس پہ اثر ڈالیں گے, اور کیونکہ وہ اس کی پرفارمنس اور سیٹسفیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, اس لیے اس کی موٹیویشن پر بھی اثر پڑے گا. اور ایک شخص کی پرسپشن جو ہے وہ بھی اس کی موٹیویشن پہ اثر انداز ہوگی. دیکھیے, جب ہم ذکر کر رہے تھے گسٹالٹ سائیکالوجی کا اور کرٹ لیون کی تھیوری کا, تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پیپل ریئیکٹ ٹو دیئر پرسپشنز رادر دین ریالٹی. اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ دوسرا شخص آرگنائزیشن میں اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے, تو وہ پہلا شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے گا, غصے سے اور نفرت سے, اس بات سے قطع نظر کہ پہلا شخص کیا اس کو واقعی ان ریالٹی حقیقت میں بری نگاہ سے دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. So long as the first person is concerned, his perception determines his attitude towards the other person. And that is what Porter, Lawler are talking about. تو پورٹر اور لالر جو ہیں وہ اپنی تھیوری میں, اپنے ماڈل میں اس بات کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے وہ کس چیز کا ایک کمبینیشن ہے, اور وہ کمبینیشن ہے, موٹیویشن از اے کمبینیشن آف پرفارمنس, سیٹسفیکشن, اینڈ از ایڈیڈ ٹو اور سبسٹریکٹڈ فرام بائی سچ پرسنل فیکٹرز ایز ابلٹیز, traits and perceptions. Now when there is motivation, when abilities, traits and perceptions help the situation, the person would be more motivated, his performance would be more rewarding and his satisfaction would be higher. On the other hand, if he perceives if he perceives that he is not performing well, if he perceives that he lacks abilities, if he actually has no traits related to the job, then his performance would suffer, his satisfaction would suffer, and his motivation would be lower. You see the connection between these variables? And that is why we call it the Porter-Lawler model, because it talks of a connection between a number of variables. Motivation, performance, satisfaction, and personal factors such as abilities, traits, and perceptions. Let us go forward of this theory and take a look at another theory called the equity theory. Equity theory relates to human rationality as put forward by Stacey Adams. The theory states that motivation is related to a sense of justice prevailing in an organization. If a person feels that there is justice and fair play in an organization, then the person is motivated. If, on the other hand, a person feels, a person sees, a person knows that there is lack of justice and lack of fair play in an organization, that perception, that feeling, that viewpoint diminishes the motivation of a person. کیا مراد ہے اس سے؟ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ انسان جو ہے اسٹیسی ایڈمز کے خیال میں وہ
ایک ریشنل بینگ ہے اور اس کی ریشنلٹی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس آرگنائزیشن میں وہ کام کر رہا ہے, جس سے وہ منسلک ہے, وہاں پر جسٹس اور فیئر پلے ہو. اور اگر جسٹس اور فیئر پلے ہے تو وہ شخص موٹیویٹڈ ہے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہاں جسٹس یا فیئر پلے نہیں ہے تو وہ شخص ڈی موٹیویٹ ہوگا. اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن کر دیں. اگر ایک شخص بکر یہ دیکھے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے آرگنائزیشن میں, اور وہ دیکھے کہ اس کو اس غلطی کی سزا ملی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھے کہ زید کو, کسی اور شخص کو وہی غلطی کرنے پر اس کو سزا نہیں دی گئی, تو پھر اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ آرگنائزیشن میں فیئر پلے اور جسٹس نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹیسی ایڈمز کے خیال میں زید کی, بکر کی موٹیویشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی, وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا. He would not like to be fully involved in his work. اگر ایک شخص یہ دیکھے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے, جس سے آرگنائزیشن کو, جس سے دوسرے لوگوں کو, جس سے اوور آل آرگنائزیشن گول کو اچیو کرنے میں بہت فائدہ ہوا ہے, لیکن اس اچھے کام کا اس کو ریوارڈ نہیں ملا, اس اچھے کام کا ریوارڈ اس کو ملا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ موٹیویٹ ہوگا. اور پھر اگر وہ یہ بھی دیکھے کہ جب کوئی دوسرا شخص بھی اچھا کام کرتا ہے اور اس کو بھی ریوارڈ انعام سے نوازا جاتا ہے, تو پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے اپنے بیہیویئر میں اور دوسروں کے بیہیویئر میں ایک فیئر پلے اور جسٹس پریویل کر رہا ہے, اور اس فیئر پلے اور جسٹس کی وجہ سے وہ موٹیویٹڈ ہوگا. تو جہاں لیک آف جسٹس اینڈ فیئر پلے ڈی موٹیویٹس, وہاں in Stacey Adams' point of view, the presence of justice and the presence of fair play in an organization motivates people. So equity theory puts forward the view that motivation is a sense of fair play and justice that prevails in an organization. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے برا کام کرنے کی سزا ملے گی اور الف بے جیم کو بھی برا کام کرنے کی سزا ملے گی, تو پھر مجھ میں موٹیویشن ہوگی. اور اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے برا کام کرنے کی سزا ملے گی اور الف بے جیم کو سزا نہیں ملے گی, تو پھر میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں گا اس آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے. بالکل ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی یہی ہے. اور یہ اسٹیسی ایڈمز کا پوائنٹ آف ویو جو ہے, جو تھیوری ہے کال دی ایکوٹی تھیوری, یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے سے بھی منطبق ہے, جیسے کہ آپ کو خود بھی محسوس ہو رہا ہوگا. So that is another theory. Let us take a view of another theory. Remember, ہم موٹیویشن کی صرف ان تھیوریز کا ذکر کر رہے ہیں جن کا تعلق آرگنائزیشنل سائیکالوجی سے ہے. اس لیے آپ اس کو, جو تھیوریز آف موٹیویشن آپ پڑھ کے آئے ہیں موٹیویشن کے چیپٹر میں ایک اور کورس میں, اس سے کنفیوز نہ کیجیے گا, یہ ذہن میں رکھیے. اگلی تھیوری جو ہے دیٹ از کالڈ دی ایٹریبیوشن تھیوری. ایٹریبیوشن تھیوری از یوزلی assigned to the name of Harold Kelly. Attribution theory explains the why of motivation. Kelly says, like Stacey Adams, that human beings are rational. They are rational and they want to understand and change the environment. The attribution theory can be connected to one or two background
materials that we have been talking about in the past. آپ کی تھوڑی سی توجہ میں دوبارہ گیسٹالٹ اسکول کی طرف لے جانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہے کہ گیسٹالٹ اسکول نے ایک کانسیپٹ دیا تھا جس کا ابھی میں نے ذکر بھی کیا, پرسپچل فیلڈ اینڈ جیوگرافیکل فیلڈ. آپ کو یاد ہے کافکا نے ہمیں بتایا تھا کہ پرسپچل فیلڈ وہ ہے جو ایک شخص کی نگاہ میں ہے, جو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے ارد گرد کی انوائرمنٹ ایسی ہے, اور جیوگرافیکل فیلڈ کافکا نے کہا تھا وہ ہے جو دراصل ہے. اس کی ایکسٹریم مثال, ایک شدید مثال اگر میں دوں تو آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. ایک ذہنی مریض جو ہے, جو کسی شدید ذہنی بیماری کا شکار ہے, مثال کے طور پر پیرانویا کا یا مثال کے طور پر اسکیزوفرینیا کا, یہ آپ جانتے ہیں بیماریوں کی شدید اقسام ہیں. A paranoid patient thinks that people are plotting against him. If somebody looks into his eyes, the paranoid patient thinks that the person who's looking towards him is going to kill him. Now the paranoid is reacting to the perceptual field, not the geographical field. A schizophrenic thinks that there are people in the room and he is reacting to those people in the room. That is his perceptual field. In actual geographical field, there might be nobody in the room. But the schizophrenic still feels that there are people in the room and they are talking to him. آپ جانتے ہیں schizophrenia کا ایک اہم علامت ہے that they hear voices or they see things when actually there are no voices and there are no things. Now, the schizophrenics are reacting to the perceptual field rather than the actual, what Kafka calls geographical field. The paranoid is reacting to his perceptual field when he thinks that when somebody is looking at him, he is plotting against him. And the paranoid patient, is not reacting to the actual reality. Now, in Kelly's point of view, motivation relates to the perceptions of the people. If they perceive that they can understand the environment in the organization, if they perceive that they are part of the organization decision-making process, if they perceive that they can affect the organization in a positive manner, then the people are motivated in an organization. If that perception is lacking, in Kelly's point of view, then people are less motivated or demotivated. اسی ریفرنس میں ایک بیک گراؤنڈ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے کیلی کی تھیوری سے متعلق, اینڈ دیٹ از دی کانسپٹ آف لوکس آف کنٹرول. آپ کو یاد آیا میں نے آپ سے اس سے متعلق پہلے بھی گزارشات کی تھی کہ کچھ ماہرین نفسیات کے خیال میں, فار انسٹنس راٹر, human beings can be divided into two broad categories. As in the view of the great psychologist C.G. Jung, human beings can be divided into two broad categories, introverts and extroverts. یاد آیا آپ کو جب ہم نے ہسٹری اینڈ سسٹم کا ذکر کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا آپ کو ڈیٹیل سے. اسی طرح راٹر کے خیال میں human beings can be divided into two broad categories. Those who believe in internal locus of control. Those who have internal locus of control. And the other category, those who have external locus of control. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا. Internal locus of control, people are those who feel that they themselves are responsible for their life situations. And
external locus of control people are those who feel external stimuli, external environment affects them, molds them, motivates them, or demotivates them. Keeping that point of view of internal and external locus of control, Kelly puts the point of view across in his theory that those people who have one or the other locus of control are motivated, such that those who have an internal locus of control, in Kelly's point of view, are more motivated than those who have external locus of control. Now, Kelly's point of view then, the attribution theory talks of a number of factors. What are those factors that relate to motivation? A sense of justice, number one. Number two, a person's perception of the organization. He is reacting to his perceptions rather than the actual reality in the organization. And then his personality type in terms of internal or external locus of control. And that is what Kelly's theory is, that motivation depends upon these number of factors. Those factors that relate to higher motivation, if they are present in a person, then that person would have a higher motivation. And those factors that demotivate a person, if they are present to a higher level in a person, then the person would be demotivated or less motivated. That is Harold Kelly's theory. ابھی تک جو ہم نے تھیوریز کا ذکر کیا تھا، وہ تھیوریز جو ہیں وہ 20ویں صدی کے آخر تک کی تھیوریز کا ذکر ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 20ویں صدی کی آخری 2 دہائیوں سے متعلق ہیں وہ تھیوریز. ہم آج کل کچھ نئی تھیوریز بھی دیکھ رہے ہیں which are based upon most modern research and which relate to the eras of the last decade of the last century, 1995, 98, and the opening years of the 21st century. Let us take a view of those theories also. They have been called in the literature the emerging theories of motivation. What are those emerging theories of motivation? There are many of them, but I would like to touch only 2 of them for the time being. The first is the control theory. Control theory of motivation is assigned to a number of researchers. Genster and Fuselier are 2 researchers whose name is usually associated to the control theory of motivation. What is this control theory of motivation? The control theory says that those people who feel that they have less control over their lives and life situations, they feel more stressed and therefore less motivation in an organization. Opposed to those who feel less control, those people who feel that they have more control over their lives feel less stress and therefore are more motivated. Control theory relates to the control over a person's life and life situations, and the amount, the degree of control in the theory is related to the amount and degree of stress. And the higher the stress, the lower the motivation, and the lower the stress, the higher the motivation.
such that those who exercise feel the exercise, perceive the exercise, more control over themselves and other elements in the organization are more motivated, and those who feel they exercise less control over their own selves and the organization in general feel less motivated. That is one of the viewpoints within the control theory, as I just gave you the names of those two people. Gangster and Fusilier are these two people whose name is usually associated with the control theory. اور بھی بہت سے نام ہیں. ایک تو یہ ماڈرن یا ایمرجنگ تھیوریز میں ہے called the control theory of motivation. دوسری ایمرجنگ تھیوریز میں یا ماڈرن تھیوریز میں جو تھیوری آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا وہ ہے ایجنسی تھیوری. ایجنسی تھیوری میں بھی بہت سے لوگوں کے نام ریلیٹڈ ہیں اس تھیوری کے ساتھ. دو نام جیسے ہم نے پہلے دیکھے, اس میں دو نام آپ کی گزارش کر دیتا ہوں آپ کے لیے. دیٹ از آف میکلین اینڈ کانلن. اب یہ کیا ہے ایجنسی تھیوری؟ ایجنسی تھیوری اسٹیٹس دیٹ موٹیویشن is related to the interests of people in the organization. The interest of the workers may be different from the interests of the supervisors and managers and members of board of directors. And the interest of supervisors, managers and members of board of directors would be different from the interest of the workers. If there is a clash between interests, these interests that we have talked about, between the worker, for instance, and the official cadre, for instance, that clash or that conflict between the interests would lead to demotivation on the part of the people in the organization. And if there is a consonance, if there is an agreement between the interests of the workers and the interests of the supervisor, the manager, and the members of the board of directors, if there is affinity, if there is similarity between these interests, then everyone in the organization would be motivated. So motivation comes from an affinity, a consonance, a similarity between the interests of everybody in the organization. The workers, the supervisors, the managers, the CEOs, and the members of the board of directors. Keeping this in view, the agency theorists say that it is the duty of the organizational psychologists to ensure that the clash between the interests of various tiers in the organizations does not take place. That people feel that their interests in the organization are similar, are identical, and therefore, because of that feeling of similarity of interest, they would be motivated. آپ کا as an organizational psychologist یہ بھی ایک رول ہوگا ایجنسی تھیوری سے متعلق, that you help to avoid that conflict between the interests of various people in the organization, and that you bring about a consonance, a similarity of interests of the people in the organization. This is the agency theory of motivation. اس سے پہلے کہ آج کی بات چیت ختم کریں, let us quickly review what we talked about today. We've talked about 6 theories of motivation today. We talked about 3 theories of motivations in the last lecture. So we are talking about a total of 9 theories of motivation
related to organizational behavior. Today we talked about Vroom's theory, in which he puts across the point of view that motivation is VIE, valence, instrumentality, and expectancy. Then we talked about the second theory today, that was the Porter-Lawler model, in which we talked about how motivation, performance, and perceptions, abilities, and traits are related. That motivation comes about as a result of performance leading to satisfaction, and added to by abilities of a person, the traits of a person, and the perceptions of a person. Then we talked about Stacey Adams' theory, the equity theory. The equity theory puts across the view that a perception of sense of justice and fair play in an organization creates motivation in people in the organization. And then we talked about Kelly's theory, that how a person perceives and how his internal or external control determines his overall motivation. And then we talked about two emerging theories, the control theory, which put across the view that the more a person feels that he can exercise control, the more motivated he is, and the less control he feels he can exercise, the less motivated he is. And then we talked about the agency theory. The agency theory puts across the view that the similarity in the interests of the people in the organization leads to motivation. If there is clash, people would be demotivated. If there is similarity, people would be motivated. These are the modern theories of motivation. اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ موٹیویشن کا ہماری پرفارمنس پر کیا اثر ہو سکتا ہے آرگنائزیشنز میں. ڈو لک اپ دیز تھیوریز انٹل دیٹ ٹائم. ڈو میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ ایوری ون آف دیم. دے آر موسٹ امپورٹنٹ فار ٹریننگ یو ٹو بیکم اے گڈ organizational psychologist. Let's get ready for the next lecture. Until that time, Khuda Hafiz, God be with you.